جیسے کہ رضوان بھائی کے سیٹ اپ کی طرف آنا ہے، آئی ایم شیور ول بی اے موٹیویشن فار مینی. میں نے سوچا قاسم بھائی کو بھی یہاں پہ لے کر آؤں، ان کی ملاقات کرواؤں اور آہستہ آہستہ اپنے کچھ خفیہ ٹیم ممبرز کو جو ہے نا پبلکلی اناؤنس کروں وقت کے ساتھ ساتھ. ان میں سے ایک قاسم بھائی ہیں. قاسم بھائی جس طرح میں نے ایک فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی، میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ میں ایک چیز اناؤنس کروں گا ویڈیو کی شکل میں، وہ یہ کہ قاسم بھائی واز لوکنگ فار اے جاب اینڈ مقصد یہ بتانے کا یہ ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں. میں نے کیا، میں نے اپنی زندگی میں سکون پایا. غور سے سنیجیے. قاسم بھائی واز لوکنگ فار اے جاب، ان کو جاب نہیں ملی. ماشاءاللہ ان کا ایک بہترین کام ہے، یہ اپنا تعارف خود کروائیں گے. ویل ٹو ڈو، ویل سیٹلڈ، ایوری تھنگ. کٹنگ اٹ شارٹ، کرونا کی وجہ سے کچھ پریشانیاں آئیں، تو ان پریشانیوں کی وجہ سے ظاہر بات ہے انہوں نے کوئی بھیک مانگنی تو نہیں شروع کی. واز لوکنگ فار اے جاب. کرونا کی وجہ سے پہلی نوکریاں کم تھیں، نوکریاں مل نہیں تھیں. اپنے بہاف پہ میں نے اسٹیٹس پہ ویڈیو ان کی ایک دفعہ لگائی، لوگوں کو کہا، کسی نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا. اچانک میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا چلو یار قاسم بھائی سے ذرا بات کرتے ہیں. قاسم سے میں نے پوچھا یار آپ کو کارگو کروانا آتا ہے یہ پرندوں کی؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایک دفعہ پشاور کا کیا تھا، KPK کا. میں نے کہا چلو ٹوڈے بسم اللہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ. میرے پاس کچھ چند لاکھ روپے کے پرندے تھے 3 ڈبوں میں. میں نے ان کے حوالے کیا، نہ میں نے ان کے پیچھے بندہ بھیجا، نہ میں خود گیا. میں نے کہا بسم اللہ، اللہ توکل کر کے آؤ. یہ بھائی گئے، شوق کے ساتھ لے کر گئے، تصویریں کھینچیں، کارگو ہوئے، اگلے بندوں کو ریسیو ہوا. اگلے دن میرے پاس آئے کہ شیخ صاحب بتائیں کیا کرنا ہے. سیلری کی بات جب تھی، میں نے کہا یار میں الحمدللہ ایک دن میں یا ایک ہفتے میں اتنے کو کارگوز کر جاتا ہوں کہ وہ آپ کو سیلری پیکیج میں مجھے فائدہ ضرور ہوگا لیکن آپ کو نقصان ہو گیا. میں نے بات کی تھی یا نہیں؟ میں نے کہا میں آپ سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہا آپ کی محنت کا. میں نے کہا ہم اس طرح کے کوئی سین بناتے ہیں کہ جس میں آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، مجھے ذہنی طور پہ یہ سکون ہو کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا. اور ان کو میں نے سمجھایا بھی تھا آپ نے صرف ایک دفعہ نیازی اڈے جانا ہے اور وہاں پہ جا کر آپ نے پارسل تقسیم کرنے ہیں، اللہ کہ اگر وہ کراچی کا کارگو ہوگا وہ آپ کو رات کو اسپیشل جانا پڑے گا. میں نے عزم کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ناظر میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بھائی کو میری طرف بھیجا ہے نا تو ضرور اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنانا ہے. اور اس طرح بے شمار اور لوگ ہیں. تو الحمدللہ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو فی ڈبہ، فی باکس 1000 روپے دوں گا. چاہے ایک دن میں 20 ڈبے ہوں وہ آپ کو 20,000 ملیں گے، ایک دن میں 2 ڈبے ہوں آپ کو 2,000 ملیں گے. میں نے کہا آپ کی قسمت ہے، آپ کے نصیب، ایک دن میں کتنے آرڈرز آتے ہیں. پہلے میرے آرڈرز ہوتے تھے شاید کوئی 10-12 ایک ہفتے میں، اب ماشاءاللہ تقریباً ہمارے 7-8 ایک دن میں، کبھی 5 ایک دن میں، کبھی 6 ایک دن میں. تو باقی میں ذرا ایک بات مزید کرنا چاہوں گا، باقی آپ بتائیں، اپنا تعارف کروائیں اور آپ نے کام کیا، شروع کیا، کیسے فیل ہوا وغیرہ وغیرہ. السلام علیکم. سب سے پہلے میں تو شیخ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. تو میں بیسکلی UET سے بھی میں نے نیٹ ورکنگ کا کورس کیا ہوا، اور میں نے اور بھی الیکٹرانکس کا بھی کام کرتا ہوں، AC وغیرہ کا سارا. میں ورکشاپ تھی اپنی میری، کرونا کے دنوں میں نیچے آ گیا تو اس وجہ سے کام کی وجہ سے تو میں کام کی تلاش میں نکلا. پھر تو ایک دم سے میری ملاقات شیخ صاحب سے ہوئی. میں نے ان سے برڈز پرچیز کیے. اسی دوران میں نے ان سے کہا کہ مجھے جنریٹر پہ آپ کو دیا، پورے پاکستان میں کسی کو نہیں دیا. انہوں نے شیخ صاحب نے مجھے تب کہا تھا جس پرائز پہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس پرائز پہ. اس وقت کتنے لوگ کھڑے تھے اس دن؟ اس دن کافی تھے ادھر بندے. تو انہوں نے شیخ صاحب نے یہی کہا مجھے کہ جس پرائز پہ میں آپ کو دے رہا ہوں آج میں کسی کو بھی نہیں دوں گا اس پرائز پہ. تو واقعی وہ برڈ مجھے انہوں نے دیا، وہ بریڈ کر رہا ہے. انہوں نے ملاقات بھی نہیں تھی، آپ کو جانتا بھی ہاں نہیں جی، تھا، جانتے بھی نہیں تھے. جی جانتے بھی نہیں تھے ہم. میں نے جاب کا کہا ان کو، تو انہوں نے جیسے ان کو موقع ملا تو انہوں نے مجھے بلا لیا جاب پہ. مجھے ویسے چھوٹا سا بتائیں، میں چاہتا ہوں جو نیو فینسز دیکھ رہے ہیں جی، آپ جو اب کام کر رہے ہیں پرندوں کا، جی جی، آپ صبح سے لے کر شام تک تقریباً فارغ ہی ہوتے ہیں نا؟ یعنی جب آپ نے نیازی اڈے جانا ہوتا ہے، ہاں جی میں فارغ. جی تو آپ جتنا پہلے کما رہے تھے یعنی ان دنوں میں اس سے زیادہ اس سے زیادہ ہی میں کما رہا ہوں. جس سے پہلے میں کما رہا تھا اس سے زیادہ میں کما رہا ہوں. تو جب میری کال آتی ہے شیخ صاحب کی، اس کے بعد میں ان کے پاس آ جاتا ہوں. تو بس شکر اللہ کا، دل لگا کے کام کر رہا ہوں. ہر کام دل لگا کے کیا ہے اور کروں گا. اور شکر اللہ پاک کا کہ ہر لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو جتنے بھی نوجوان اس وقت دیکھ رہے ہیں، اچھا مجھے اب وہ کل ہم نے ویڈیو لگائی تھی حماس والی،
وہ جو حماس لڑکا تھا 18 سال کا، سب نے میسج کرنے شروع کر دیا میں 18 سال کا، میں 18 سال کا ہوں میں نے کہا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یار میں ہر ایک کے ساتھ کر سکوں. دیکھو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ سر یہ ویڈیوز بننے کے حد تک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو بیک اینڈز پہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ منظر عام پہ لانی بھی چاہیے. اب دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، ان کے منہ پہ کہتا ہوں، جب سے قاسم بھائی کے ساتھ میرا کام ہوا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے زیادہ بہت کام دیا. لوگ برڈز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، برڈ والے مجھے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ایک میرا استاد ہے، میرا دوست ہے، وہ کہتے ہیں شیخ صاحب بحریہ ٹاؤن کسی کی طرف نہیں جاتا، لوگ بحریہ ٹاؤن کی طرف آتے ہیں. اس نے کہا تو ملک ریاض نمبر 2 بنے گا. میں کہا تو الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھو البائنو ریڈ آئیز ہاٹ آئٹم ہے. اس بھائی کے سامنے میں نے پوری کی پوری کالونیز 2 دفعہ اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ڈلوائے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس بھائی کے نصیب کی وجہ سے مجھے الحمدللہ یہ چیزیں ملی ہیں. تو ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں یا جو ہماری کولیگز ہیں یا جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کا دھیان رکھیں، اللہ تعالیٰ غیبانہ طور پہ آپ کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں بہت زیادہ اضافہ دیتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، خرچ کرنے سے زیادہ ملتا ہے، روکنے سے کبھی زیادہ نہیں ملا. یہ تو ایک مثال ہوگی. یہاں پہ ایک آخری نصیحت اور یہ وائنڈ اپ. میرے استاد ہیں جو کہ پاکستان لیول پہ ٹیم پاورفل، یعنی ایلیٹ، یعنی آپ کے، یعنی میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں ان کا، سپر بگ ان دا کنٹری، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ان سے وہ ملاقات کریں. انہوں نے مجھے پاس بلا کر کہا نوید، وہ مجھے شیخ صاحب تو نہیں کہ، میں کہتے ہیں نوید جتنا بڑا سوچو گے نا اتنا ہی بڑا رزلٹ ملتا ہے. انہوں نے کہا تھا ایک مزدور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرنی ہے، کیوں؟ میں نے کمانا ہی دن میں 1000 روپے ہے. وجہ 1000 روپے جسٹیفائی، یعنی 1000 روپے کافی ہوتا ہے اس کے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے. وہ کہتا ہے 1000 روپے میں اچھی سے آرام سے روز میں وہ روٹی سالن وغیرہ آ جائے گا. اگلے دن محنت کرے گا اس دن کے لیے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ایکسٹرا ڈیوٹی کرنی ہے کیونکہ مجھ پہ ذمہ داری کچھ زیادہ ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کے دھیان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدہ کا بھی کرنا ہے، اپنے وہ کزنس کے بھی کرنے ہیں. میں زیادہ کماؤں گا تو ان پہ خرچ کروں گا، جب تک کماؤں گا نہیں میں ان پہ خرچ کیسے کروں گا. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائے کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر، اپنے ہمسائے کے علاوہ پوری سڑک کا. کچھ لوگ ایسے جنہوں نے یتیم خانے چلانے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بے شمار بیووں کا. وہ کمائیں گے تو وہ خرچ کریں گے نا، پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے خرچ کریں گے. جب آپ اپنے دماغ میں ذمہ داری اپنی بڑھا لیں گے، فار ایگزامپل ایک انسان کے گھر میں 5 بچے ہیں تو کیا وہ صرف 3 بچوں کے لیے کماتا ہے؟ اس نے 5 کو برابر رکھنا ہوتا ہے، 5 کے منہ میں روٹی والا جو ہے نا وہ کھانا ڈالنا ہوتا ہے. تو سمجھ لو کہ آپ عزم کر لیں کہ آپ نے اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کا بھی گھر چلانا ہے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کا گھر خود بخود چلا لے گا. آپ نے عزم کرنا ہے، صرف سوچ رکھنی ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے چند 1000 روپے کسی جگہ پہ مقرر کر دینی ہے. فلاں ایک خاتون ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا، میں نے اس کے گھر آٹا کی بوری میں نے لازمی بھجوانی، چاہے جو مرضی ہو. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. شیر جب شکار کرتا ہے نا تو وہ ایک جانور کو مار دیتا ہے، شکار کرتا ہے. کیا شیر پورا جانور کھا جاتا ہے؟ اس جانور کا شاید 3 حصہ کھاتا ہے صرف، شاید اس سے بھی کم. شیر نے شکار کیا، شیر نے محنت کی، جانور کو گرایا، باقی 50-60، یہ میں وائلڈ کی بات کر رہا ہوں، باقی 50-60 جانوروں سے پنگا لیا، ان کو دوڑایا، محنت کی، شکار کیا، اس کو مارا. پھر جب شیر گزر جاتا ہے نا پھر اسی جانور کو آ کر ولچرز آ کر اس کو کھاتے ہیں. وہ پرندے جو گوشت خور ہیں، اس پرندے نے آ کر چند نوالے لیے اور وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے. بلکہ ولچرز تو کافی کھاتے ہیں. محنت کس کی؟ شیر کی. پکا پکایا کس کو ملا؟ اس ولچر کا. تو ہو سکتا ہے وہ ولچر جس طرح وہ پرندہ، وہ گوشت خور اب اس گوشت کو کھا رہا ہے پکا پکایا، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی ویلا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں شاید کوئی ایسا بندہ جو آپ کا یہ کسی کام کا نہیں ہے، مفت میں مجھ سے کھا رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس کو کما کے دے رہا ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے کاروبار میں اپنا آدھا حصہ والدین کے لیے مقرر کیا اور ان کے اوپر وہ بوجھ محسوس ہوا، کہتا ہے یار والدین کو دے رہے ہیں، ذہن میں خیال ہی آتا ہے یار والدین نہیں ہوں ان کے پورا حصہ میں کھا لاں گا.
جب والدین نہیں ہوتے نا وہ آدھا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتا, پھر وہ رو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ والدین کیا میں پورے کا پورا دے دیتا. یہ میں تجربے سے بات بتا رہا ہوں, لوگوں کی کہانیوں سے, اٹھنا بیٹھنا. بہت زیادہ لوگ مجھے بتاتے ہیں شیخ صاحب خوش قسمت ہے آپ کے والدین زندہ ہیں. اپنے زندگی میں اتنی محنت کرو, اتنا ان کو دو کہ آپ کو بعد میں کبھی پچھتاوا نہ ہو, اور ہو سکتا ہے یہی ایک عمل آپ کو جنت میں لے جائے. کہانی بہت لمبی ہو رہی ہے. پیسے کو صحیح راستے پہ خرچ کرو, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑو, پتہ نہیں کس کے نصیب کے ساتھ آپ کو کتنی ترقی ملتی ہے. ترقی یونیورسٹی سے نہیں, ڈگریوں سے نہیں, نوکریوں سے نہیں, اچھے نصیب سے ملتی ہے. الرزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہارورڈ یونیورسٹی نہیں. تھینک یو قاسم بھائی آنے کے لیے, تھینک یو رضوان بھائی. دیٹس انف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.